خواتین و حضرات، بلند اقبال اور خالد سہیل آپ کی خدمت میں ان سرچ آف وزڈم کا ایپیسوڈ نمبر 71 لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے ہم آپ سے یورپ کے دانشور اور شمالی امریکہ کے ناول نگار ان حوالوں سے بات چیت کر رہے تھے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کا تعارف ایسے ادیبوں، شاعروں، دانشوروں سے بھی کرائیں جن کا تعلق ایشیا سے، مشرق وسطیٰ سے، مطلب ہے کہ ایسٹ سے ہے۔ ان میں ایسے کچھ لوگ تھے جو صرف ایسٹ میں رہے، اور کچھ ایسے بھی تھے جو مغرب میں آئے اور ان کی زندگی کا کچھ حصہ ایز اے امیگرنٹ، مہاجر ادیبوں کے۔ تو یہ جو آج کا ہمارا موضوع ہے، یہ خلیل جبران اور ان کی کتاب معرکۃ العراء کتاب دی پروفٹ ہے، جس کے 100 سے زیادہ زبانوں میں تراجم ہو چکے ہیں، اور یہ پچھلے 100 سال سے ایک بیسٹ جو ہوتا ہے کہ اتنی لاکھوں کی حساب سے مختلف زبانوں میں یہ کتاب بکی ہے۔ اس کے اندر کوئی خاص ایسا ایک میجک ہے، ایک مسٹری ہے، ایک خاص ایک پراسراریت ہے۔ تو ہم اس پہ بات کریں گے کہ اس کتاب میں ایسی کیا چیز ہے جس نے اتنے لوگوں کے دلوں کو چھوا۔ تو یہ خلیل جبران جو تھے، یہ 1883 میں پیدا ہوئے، ابھی بچے ہی تھے کہ یہ امریکہ آ گئے، زیادہ عمر ان کی امریکہ میں گزری، آتے جاتے رہے، اور پھر ان کی 1931 میں وفات ہوئی۔ تو اب ہم چونکہ یہ شمالی امریکہ اور یورپ کے ادیبوں کے علاوہ جب ہم مشرق کی طرف جا رہے ہیں، تو اس کا جو کلچرل اور جو سوشل بیک گراؤنڈ ہے، میں سوچتا ہوں کہ بلند اقبال صاحب آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کے خیال میں اس طرح کے جو بڑے ادیب پیدا ہوتے ہیں، بڑی کتابیں لکھی جاتی ہیں، اس کا جو سماجی پس منظر ہے، جو تاریخی پس منظر ہے، اس کے حوالے سے آپ کا کیا نقطہ نگاہ ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، بالکل میرا خیال اس موضوع پہ بات ہونی چاہیے، اور ناظرین کرام سے دلچسپی بھی لیں گے، کیونکہ اس طرح کی جو بڑی ہستیاں ہوتی ہیں یا بڑی شخصیتیں ہوتی ہیں، چاہے لٹریچر ہو یا پالیٹکس ہو یا ریلیجن ہو، کچھ نہ کچھ ایسے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ نیچر کی طرف سے کچھ میں کہوں گا سپورٹیو معاملات ہوتے ہیں کہ ایک بڑی شکل ہمیں نظر آتی ہے۔ خلیل جبران کے معاملے میں بھی کچھ ایسی ہوا۔ میں غور کر رہا تھا کہ 1883 میں پیدا ہوئے، تو 1883 میں دور کیا تھا، لٹریچر کا خصوصاً کیا دور چل رہا تھا؟ تو ہمیں یاد ہوگا کہ یہ وہ دور تھا جو رومانسزم کا دور کہلاتا ہے، یعنی 17.5 اگر سنچری سے لے لیں، 17.5 سے لے کے 19 سنچری کا پورا دور رومانسزم کا دور ہے۔ اس میں ہمیں کیٹس اور شیلے اور ورڈسورتھ اور ولیم بلیک وغیرہ نظر آتے ہیں، جو نیچر میں دیکھ رہے تھے بقول کیسے دنیا کی تمام تر سچائیوں کو، خوبصورتی میں اس کے، اور وہ کچھ نیا نہیں تھا، وہ اصل میں ریئیکشن تھا اس سے پہلے کے دور کا، یعنی نیو کلاسزم کے دور کا، یعنی 15ویں صدی میں جب انلائٹنمنٹ کا دور آیا تھا، اور جس وقت ریشنالٹی، لاجک اور ریزن کی بات ہوئی تھی کہ یہ سب جو ہے وہ ڈیوائن فلسفی جو پچھلے 1000 سال سے چل رہی تھی، اس کے ریئیکشن میں ڈیولپ ہوئی تھی، اور گریک آرٹ جو لٹریچر کی شکل میں آیا تھا، تو اس کے سارے عمل کے بعد، یعنی 200-300 سال کی ہسٹری کے بعد، ہم دیکھتے ہیں کہ سب نیچرلزم کا دور آ جاتا ہے، اور یہ سارے شعراء اور ادیب سامنے آتے ہیں۔ لیکن پھر ماڈرنزم کا دور آتا ہے اس کے فوراً بعد، اسی کے ریئیکشن میں، اور پھر ہمیں عزرا پونڈ نظر آتے ہیں، اور ہمیں یہ اپنے ٹی ایس ایلیٹ نظر آتے ہیں، جو ایک الگ بات کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ رومانسزم کے ہارٹ میں جو آپ ایبسٹریکٹ آرٹ کی بات کر رہے ہیں، وہ جو سینٹیمنٹ ہے اس سے اب نکلا جائے، اب اسٹریم آف کانشسنس کی بات کی جائے، اس میں اب جینون ٹروتھ کی بات کی جائے، اب اس میں ایبسٹریکٹ آرٹ کی جگہ اس میں میٹافوریکل آرٹ کی بات کی جائے، ان سچائیوں کی بات کی جائے جو 20ویں صدی میں آ رہی تھی، یعنی ورلڈ وار 1، یعنی 1914 سے 1918 کے درمیان خونوں کی دنیا۔ اب ایسے میں ماڈرنزم کا دور تھا، رومانسزم سے ہم نکل آئے تھے۔ لیکن میں نے جو بات غور کیا، میں نے اس دوران میں نے سوچا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ 1910 1912 میرا خیال ہے آپ کو یاد ہوگا جب گیتانجلی آئی تھی ٹیگور کی، یہی وہ ٹائم ہے۔ 1923 میں خلیل جبران نظر آتا ہے۔ تو کچھ ایسا ہوا کہ اس پوری مٹیریل ورلڈ سے جو ایک پورا ٹرانسفر تھا، وہ پوری طرح سے اس طرح سے گریب نہیں ہوا۔ لوگ ابھی بھی ایموشنز کے اندر پھنسے ہوئے تھے، لوگ ابھی بھی بقول کیسے زخمی تھے، لوگوں کو ایک ٹرانسڈینٹل ورلڈ چاہیے تھی، ایک ایسی دنیا جس کے اندر ان کو سکون مل سکے، جس میں کوئی ان کے زخموں پر مرہم لگا سکے۔ تو اس میں خلیل جبران کی شکل بنتی مجھے نظر آئی کہ خلیل جبران نے وہ بات کی کہ لیٹس گو ٹو دیٹ ورلڈ، فرام دس ٹیمپورل ورلڈ اور دس جو بھی سیریبرل ورلڈ ہے، اس سے نکل کر ذرا اس دنیا میں چلو جہاں پر میں تمہیں بتاؤں کہ حکایت کسے کہتے ہیں، تمہیں بتاؤں کہ میٹافورکس کسے کہتے ہیں، تمہیں بتاؤں کہ زندگی کے حقیقی معنی اس دنیا میں کیا ہے۔ تو وہ جو ایک اسٹرکچر ڈیولپ ہوا ہے، اٹ واز بیوٹیفل۔ اور پھر آف کورس اس میں اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو ہم دیکھ لیں گے کہ ان کی رائٹنگ اسٹائل کیا ہے اور کیا لکھا ہے۔ بلند اقبال صاحب، مجھے ان کی شخصیت نفسیاتی حوالے سے 2-3 باتیں ہیں، اور فنی حوالے سے جو مجھے اسٹرائک کی۔ ایک تو بات یہ ہے کہ یہ اوریجنلی عربک، مطلب لیبنیز ہے،
یہ یہاں پر ایز اے ٹین ایجر آتے ہیں اور پہلے عربی میں لکھ رہے تھے، اس کے بعد ان کی چیزیں کچھ ٹرانسلیٹ ہوئیں اور اس کے بعد انہوں نے انگریزی میں لکھنا شروع کیا. یہ ایک دوسری بات ان کا جو آرٹسٹک مجھے لگا کہ یہ ساتھ ساتھ ایک پینٹر اور ڈرائنگ اور مطلب ایک جو ویژول آرٹ ہے، تو ویژول آرٹ میں بھی ان کا مطلب ان کی ایگزیبیشنز ہوئیں، انہوں نے جو ڈرا کیا، بلکہ ان کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر ان کے اگر نظمیں اور تخلیقات اس کے ساتھ ساتھ ان کی پینٹنگز کے بھی امیجز ہیں. تو ایک طرح سے یہ ملٹی میڈیا ایک آرٹسٹ ہے. اور تیسری بات جو مجھے یہ لگی، جو ان کا رومانوی جو زندگی تھی، کہ جب یہ 21 برس کے تھے تو ان کو ایک خاتون ملی جن کا نام میری ہیسکل تھا، جو ایک ٹیچر تھی اور 31 برس کی تھی. ان کے ساتھ ان کا ایک بہت ہی جذباتی اور رومانوی اوریجنلی تھا، مطلب انہوں نے ان کو پروپوز بھی کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں. اب یہ اس میں بڑی دلچسپ بات ہے، وہ کہتی ہے میں 31 برس کی ہوں، تم 21 برس کے ہو، تو ہمیں شادی نہیں کرنی چاہیے. اور بعد میں ان کو انہوں نے بہت فائنینشلی سپورٹ کیا، ان کا جو اپارٹمنٹ کے جو ان کا رینٹ وغیرہ تھا. اور تیسری بات یہ کہ اس کا ادبی حوالہ یہ ہے کہ جو عربی میں لکھتے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ ترجمہ کریں، چونکہ وہ امریکن تھی، کہ آپ ترجمہ کریں. تو یہ پھر ترجمہ کرتے تھے اور اس کی اصلاح وہ کرتی تھی، بہتر کرتی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو یہ رشتہ ہے یہ ان کی شخصیت کو، ان کے آرٹ کو اور ان کی زندگی کو سمجھنے میں کافی مدد کرتا ہے. آپ کا ان کی شخصیت کے بارے میں کیا تاثر آپ کا؟ ہاں ڈاکٹر صاحب، میرا خیال ہے کچھ باتیں امپورٹنٹ ہیں. میں بھی جب ان کی لائف ہسٹری پڑھ رہا تھا تو کئی ایک چیزیں مجھے اسٹرائک کر رہی تھیں، اور میں پھر سوچ رہا تھا کہ اس شخصیت میں جو ایک بات ڈیولپ ہوئی ہے، کیونکہ شاعری تو اور بھی لوگ کر رہے تھے نا، مگر اس میں کیا ایسی ہنر کی بات تھی کہ وہ شخصیت اس وقت میں ڈیولپ ہوئی. اور میں سوچ رہا تھا کہ بینگ اے سائکیٹرسٹ آپ یہ رہنمائی فرمائیں گے. میں سوچ رہا تھا کہ یہ صاحب جو بہرحال ممکن ہے ہمارے ناظرین سمجھ ہوں گے کہ مسلمان ہے، بیسیکلی یہ کرسچن ہے. پہلی بات تو یہ کلیئر کر دوں کہ کرسچن تھے یہ. اور یہ ٹھیک ہے کہ لبنان کا کوئی ناردرن لبنان کا گاؤں تھا، بشاری کچھ نام تو وہاں سے تھے، لیکن اس ساتھ بڑے واقعات ہوئے. یعنی پہلی بات 8 سال کے تھے، والد جو کہ ٹیکس کلیکٹر کام کرتے تھے وہ جیل چلے گئے کسی ایسے اخلاقی جرم کے چلتے، مطلب ٹیکس کلیکشن میں انہوں نے کچھ گڑبڑ کری. تو باپ کا جیل چلے جانا 8 سال کی عمر میں، بیٹے پر کیا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیا افیکٹ ہوا. پھر اس کے بعد جیسا بھی آپ نے فرمایا کہ ان کی والدہ جو ہے وہ چاروں بچوں کو لے کر 4 سال کے بعد امریکہ مائگریٹ کر کے بوسٹن آ گئی. بوسٹن جب یہ آ جاتے ہیں تو وہاں آ کر ان کی ماں اور ان کی 2 بہنیں اور ایک ہاف برادر جو ان کی ماں کے پہلے شوہر سے بیٹا تھا، یہ 4 بچے اپنی ماں کے ساتھ جو رہ رہے ہیں. تو غربت زیادہ ہے، تو ماں جو ہے وہ لینن کا کام کر رہی ہے اور گھر بیچ رہی ہے، اور بیٹا جو ہے بڑا بیٹا جو ہے وہ اسٹور میں کام کر رہا ہے، اور بیٹی جو ہے وہ کچھ نیٹنگ کا کام کر رہی ہے، دوسری بیٹی جو. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ بچہ اسکول جاتا ہے اور وہاں پہ آرٹ وغیرہ کے اندر شامل ہوتا ہے. وہاں ان کو فریڈ ہالینڈ ڈے کوئی صاحب ملتے ہیں جو ان کے مینٹر بنتے ہیں اور ان کے اندر کے کیریکٹر کو پہچانتے ہیں، جو آرٹسٹک کیریکٹر ہے، جو رائٹنگ کا اسکل ہے اس کو، اور اس کی گرومنگ کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد پھر یہ 15 سال کی عمر میں واپس چلے جاتے ہیں، بغداد آ جاتے ہیں، وہاں پہ کرسچن اسکول میں چلے جاتے ہیں. لیکن 4 سال کے بعد ہی واپس آتے ہیں بوسٹن، کیونکہ دونوں بہنیں بیمار ہو گئی اور ٹی بی سے ان کی ڈیتھ ہو گئی. ایک بہن اور ایک بھائی کی ٹی بی سے ڈیتھ ہو گئی، اور ماں کو کینسر ہو گیا، اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو 15 سال کی عمر میں 2 بہنوں کا مر جانا، ماں کی ڈیتھ ہو جانا، 8 سال کی عمر میں باپ کا اخلاقی جرم میں، مطلب جو کرپشن کی انہوں نے اس میں ٹیکس کلیکشن میں، اس کی وجہ سے جیل چلے جانا، یہ بڑا اسٹرکچرلی. اور پھر 19 سال کی عمر میں جب یہ واپس آتے ہیں، جیسے آپ نے فرمایا کہ he fell in love with that girl جو کہ ان سے عمر میں بڑی ہے، اور پھر ساتھ میں یہ صاحب ہالینڈ بھی، اور ایک اور لڑکی جوزفین بھی ان کی زندگی میں آتی ہے شروع میں، وہ بھی ان سے عمر میں تھوڑی بڑی ہے. ان کا شامل ہونا، تو بڑی عمر کی لڑکی کا زندگی میں آنا، اور لائف لانگ میرا خیال شادی بھی نہیں کی انہوں نے. اور پھر اس کے بعد ان کی ڈیولپمنٹ کے شروع میں 5 سال 19 سال سے لے کر کوئی میرا خیال ہے 23-24 سال تک ان کی 5 عربی میں کتابیں آئیں، اور اس کے بعد پھر انہوں نے انگلش میں لکھنا شروع کیا ان خاتون کی مدد سے جن کا آپ بتا رہے ہیں. اور میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر تھوڑی سی اور روشنی ڈالیے گا. پہلی کتاب میڈ مین کے نام سے آئی 1918 میں، دوسری کتاب فور رنر کے نام سے آئی اس کے ٹھیک 2 سال کے بعد ہی 1920 میں. پھر یہ آتی ہے دا پروفٹ، اور پھر پروفٹ میں ہم بات کریں گے ڈیٹیل میں. اور اس کے بعد پھر جیسس پر دا سن آف مین، اور اس کے 2 سال کے بعد پھر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے 3 سال کے بعد 1931 میں. یہ آپ نے بہت اچھی رخ کی طرف اشارہ کیا بلند اقبال صاحب کہ ادیب کے طور پہ جو میں پڑھ رہا تھا کہ لوگوں نے عربی لٹریچر میں اس تاریخ میں ان کی جو کتابیں عربی میں پہلے آئیں، وہ اس کے 2 حوالے تھے. ایک ادبی حوالہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ ایک دور ہے، مطلب ہے انہوں نے پوری عربی لٹریچر کا جو منظر نامہ ہے اس کو بدل دیا، مطلب ایک بریک تھرو ہے عربی. تو یہ شخص 2 زبانوں میں، مطلب ہے انگریزی میں بھی اور عربی میں بھی ان کی ایک بہت ہی مطلب ہے کہ ایک پریزنس ہے، مطلب ایک جیسے نا کوئی سین پہ آتا ہے اور چھا جاتا ہے.
اور دوسری بات مجھے یہ ان کا لگا کہ یہ اپنے جو تعلقات ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ اس میں ایموشنلی مطلب ایک، اگر آپ نفسیاتی تجزیہ کہیں تو ایک نیڈینس ہے کہ ایک باہر سے کچھ اس کو ایک سپورٹ ملے، اور یہ کیونکہ شادی بھی نہیں ہوئی اور جیسے آپ نے کہا کہ ماں باپ، تو یہ کئی جو عورتوں کے ساتھ ان کے تعلقات تھے، میں اگر ہم اس کو اخلاقی حوالے سے بات نہ کریں تو مجھے جو میری ہیسکل کی جو میں نے خطوط پڑھے تو انہوں نے 2-3 باتیں کی. سوال میرے لیے یہ تھا کہ 25 سال کی دوستی کے باوجود شادی کیوں نہیں کی. انہوں نے پہلے کہا کہ میں تم سے 10 سال بڑی ہوں، تو اس دور میں ان کو ایک فیلنگ ہوئی. دوسرا انہوں نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ لائف لانگ فرینڈشپ ہو بجائے ایک چھوٹے افیئر کے. اور مجھے پھر بعد میں اندازہ ہوا کہ یہ جو پورٹریٹ بناتے تھے تو بہت سی حسین، جس کو نا دختران خوشگل جنہیں میں کہتا ہوں، محجبینیں اور نازنینائیں وہ آتی تھیں اور ان کے سے جو ان کے پورٹریٹ وغیرہ بناتے تھے، تو میری ہیسکل کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کسی لیول پہ عاشق مزاج تھے. یہ الہ آباد کی وہ ایک سیکرٹ سب سے سلسلہ چل رہا تھا، تو ان کو یہ لگا کہ اگر میری ان سے شادی ہو گئی تو اس کے بعد میں جیلس ہو جاؤں گی اور میں مطلب ہے کہ اس میں انوالو ہو جاؤں، تو یہ بہتر یہی ہے کہ ایک فاصلہ رکھا جائے. فائنلی مجھے یہ لگا کہ انہوں نے مطلب دوست ہے، پھر محبوبہ بھی ہے، پھر ایک ان کے اندر میری ہیسکل میں مجھے لگا ایک مادرانہ شفقت، جو آپ بات کر رہے تھے سائیکولوجیکلی. تو ایک لیول پہ انہوں نے خط میں لکھا کہ مدر آف مائی ہارٹ. مجھے یہ ایکسپریشن بہت اچھا لگا، مدر آف مائی ہارٹ، کہ اس کو ایک مادرانہ وہ، لیکن وہ سیکریٹلی چاہتی تھیں ان کے ساتھ شادی ہو، لیکن وہ ہوئی نہیں. تو بہرحال یہ ان کی جو شخصیت کے کئی حوالے ہیں جو اوور لیپ کرتے ہیں ادب کے ساتھ اور تخلیق کے ساتھ. تو ہم دوسرے سیکشن میں ان کی ادبی اور نفسیاتی اور فلسفیانہ حوالے سے بات کرتے ہیں، یا ہم چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. تو خواتین حضرات، یہ بہت ہی دلچسپ شخصیت ہیں. خلیل جبران، جیسے بلند اقبال نے کہا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان تھے لیکن مسلمان نہیں تھے، اگرچہ ان کا تصوف کے ساتھ، بلکہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ بہاءاللہ کے ساتھ ان کے بہت وہ تھے قریب تعلقات تصوف صوفیزم کے ساتھ. تو یہاں ہم بریک لیتے ہیں اور ہم تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. خواتین و حضرات، بلند اقبال اور خالد سہیل آپ کی خدمت میں ان سرچ آف وزڈم کا ایپیسوڈ نمبر 71 پیش کر رہے ہیں. آج ہمارا موضوع لیبنیز امریکن شاعر، ادیب، دانشور، فلاسفر خلیل جبران ہے. میں نے اپنی لائبریری میں تلاش کی تو مجھے ایک ان کی کلیات دکھائی دی. یہ خلیل جبران کی کلیات میں آپ کے لیے لایا ہوں. اس میں ان کی 4 کتابوں کا ذکر ہے: دا بروکن ونگز، دا وائس آف دا ماسٹر، تھاٹس اینڈ میڈیٹیشنز، سیلف پورٹریٹ، اور جو سب سے زیادہ مشہور ہوئی وہ دا پروفٹ ہے، جس میں 26 ایک طرح سے نثری نظمیں ٹائپ چیزیں ہیں جو انہوں نے 1923 میں یہ پبلش ہوئی. اور جیسے میں نے پہلے حصے میں کہا کہ تقریباً 100 زبانوں میں اس کے تراجم ہوئے. تو اگر یہ 1883 میں پیدا ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ ان کی عمر تقریباً 40 برس کے قریب تھی. تو بلند اقبال صاحب، یہ بہت ہی ان یوزول قسم کی کتاب ہے کہ عربی سے ایک شخص انگریزی میں آتا ہے، انگریزی میں لکھتا ہے، اور میری ہیسکل اپنی ایک جگہ پہ لکھتی ہیں کہ آہستہ آہستہ ان کو انگریزی زبان پہ جب عبور حاصل ہوا، زبان کو سمجھا، تو ان کا اس نے لگا کہ انگریزی زبان ایک اسکیلیٹل ہے، اس کے اندر جو میٹ اور وہ کم ہے ایک. تو انہوں نے اس کے اسکیلیٹن کو لے کے فلسفیانہ
انداز میں اس کو پیش کیا. تو آپ کا ان کی کتاب ان کی تخلیق کے بارے میں اوور آل کیا امیج کیا بنتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب مختلف نوعیت کیا ہے تو بہرحال شاعری یہ ناول نہیں ہے، تو یہ بات تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ لیریکل قسم کی کتاب ہے جس کا اسٹرکچر جو ہے بڑا لائک اٹس مور الہامی کتابوں کا انداز ہے لکھنے کا. اس کا جو انداز ہے بات کرنے کا جو بہت ہی اپیلنگ ہے، مورلی اسپریچول، اس کے اندر ایک بہت ڈیپ سینس ہے. اس کا جو انداز ہے وہ اس کے اندر جو جسے ہم کہتے ہیں نا پیراڈاکسز جو انہوں نے یوز کیے ہیں، یا جو اس کے پیرابلس ہیں، یا جو لینگویج اسٹائل ہے، جیسا کہ قرآن شریف یا جیسے بڑی الہامی کتابوں کا ہوتا ہے نا کہ وہ تہ در تہ اپنی بات کرتے ہیں، اور بات کرنے کا انداز بھی جو ہے وہ کچھ اس طرح سے جیسے کہ کوئی وہی ایک بہت ہی ایسا کہ اس کا طرز بالکل مختلف ہے. جس طرح سے گرامر ہم دیکھتے ہیں نا الہامی کتابوں کی ہوتی ہے، وہ ایک مختلف گرامر ہے. تو وہ شاعری کا وہ طرز بھی نہیں ہے جو عمومی شاعری کا ہوتا ہے. آئی ڈونٹ نو، ممکن ہے میری نظر سے تو اتنا عربی کلام نہیں گزرا کہ سارا عربی کلام کوئی ایسا تو نہیں ہوگا یقیناً، مگر اس کی خاص بات یہ کہ 26 پوئمز ہیں، اور کہانی جو کی شکل ہے وہ بتا دیتا ہوں میں تاکہ پھر آپ اس پر آگے بات کر لیں کہ المصطفیٰ مین کیریکٹر ہے. المصطفیٰ کیوں نام رکھا گیا اس کا بھی ہم سمجھ گئے اور ناظرین بھی سمجھ گئے ہوں گے یقیناً کہ المصطفیٰ جو ہے وہ 12 سال کے ایکسائل میں ہے آئلینڈ آف اورفس فیلیس. انہوں نے ایک فکشن کا ایک آئلینڈ بنایا، اس میں 12 سال سے بند ہے، یا 12 سال رہا ہے، یا 12 سال کی ایک طرح کی کنفائنمنٹ ہے اس جگہ میں. اور پھر ایک دن صبح اس کو اپنا شپ نظر آتا ہے کہ ایک شپ آ رہا ہے جو اس کو واپس لے جا رہا ہے. یہ شپ جو ہے کہاں لے کے جا رہا ہے؟ یہ اس کو واپس اس دنیا میں لے جا رہا ہے جہاں سے وہ آیا تھا، یعنی پیدائش سے پہلے کے دور میں، یا دوسرے الفاظ میں میٹافوریکلی کہہ سکتے ہیں کہ وہ زندگی کے پروسیس سے گزر گیا ہے اور ایک دوسری دنیا میں جا رہا ہے. یعنی ٹیمپورل اور جو ورلڈ ہے وہاں سے نکل کر وہ ایک ٹرانسڈینٹل ورلڈ میں جا رہا ہے. ایسے میں سارے گاؤں کے لوگ یا سارے آئی لینڈ کے لوگ اس کے ارد جمع ہو جاتے ہیں. ان میں کچھ کیریکٹر اسپیشل بھی ہیں، ان میں خاتون ہیں جو کسی ٹیمپل میں کام کرتی ہیں، وہ بھی آ جاتی ہیں. وہ سب مل کر ان سے پوچھتے ہیں کہ تم جا تو رہے ہو، اتنی وزڈم ہے تمہارے پاس اور تم نے ہمیں دیا نہیں. تم نے اپنے دکھ شیئر کیے، غم شیئر کیے، تم نے ہمارے ساتھ صبح شام ایک کی، تم اتنے بڑے ذہن کے آدمی ہو، قدرت نے تمہیں اتنا نوازا بقول کیسے علم سے، ہمارے ساتھ کچھ شیئر کرو، ہمیں کچھ سمجھاؤ. تو پھر مختلف سوالات ہوتے ہیں. خصوصاً وہ خاتون کا ذکر ابھی ہم کر لیں گے، آپ ہم سے شاعری شیئر کیجیے گا کہ صاحب وہ کہتی ہیں بتاؤ لو کیا ہے، بتاؤ شادی کیا ہے. تو زندگی کے عمومی مسائل کے اوپر 26 نظموں میں 26 بڑے مسائل، حتیٰ کہ کام بھی اس میں شامل ہے. تو اس میں ہر وہ چیز جو زندگی کے مسائل ہیں، زندگی کی چیزیں ہیں جو عام طور پہ بڑھتی جاتی ہے، اس کے ٹرانسڈینٹل میننگس بتاؤ، اس کے اسپریچول میننگز بتاؤ. تو اب وہ جو اب اس کی ڈیپتھ ہے، بس وہی ہے سب کچھ. جی آپ نے بہت اچھا اس کا تعارف کروایا. میں نے جو اپنا کالم لکھا تھا اس میں نے ان کی 1-2 نظموں کا، تو میں آپ کو جو محبت والی پہلی ایک نظم بعد میں موقع، تو اب وہ میں یہ سمجھ ہوں کہ محبت کا میں نے پہلے اس لیے چنا کہ اس میں المصطفیٰ کو وہ جو خاتون پوچھتی ہیں، المترا اس کا نام، میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری ہیسکل جو ہے یہ المترا ہے. میرا انٹرپریٹیشن یہ تھی کیونکہ ان کا آپس میں بہت قریبی تعلق تھا. تو وہ محبت جو ہے، تو اس میں نے جو مختصر ترجمہ کیا کہ المترا نے پوچھا، او پیغامبر ہمیں محبت کے بارے میں بتا. اس نے کہا جب محبت تمہیں بلائے تو تم اس کی پیروی کرو اور راستے کی دشواریاں برداشت کرو. جب محبت تمہیں سمجھائے تو اس کی بات مانو. محبت تمہیں نکھارتی ہے، سنوارتی ہے. محبت اپنے علاوہ نہ کچھ دیتی ہے نہ لیتی ہے، وہ اپنے لیے کافی ہے. یہ مت سمجھو تم محبت کی رہنمائی کرو گے. اگر محبت کبھی تم پر مہربان ہو جائے تو وہ تمہاری رہنمائی کرے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرح سے جو محبت ایک رومانوی محبت بھی ہے، اور کسی اگر کوئی یا اس کو کہتے ہیں نا حقیقی ہے، اگر ایک مجازی ہے، اگر وہ زندگی فن کے ساتھ ہے، وہ کسی چیز کے ساتھ ہے. تو میں سمجھتا ہوں آپ کی بات کہ اس کے جو پرتیں ہیں وہ وزڈم کی پرتیں. اس سے پہلے جو ہم نے جو گفتگو کی تھی نیچے کے حوالے سے، تو 10 پک زراتشترا میں اس میں انہوں نے وہ جیسے کیمل اور وہ مطلب سانپ اور مطلب وہ ویژول امیجز تھے جو وہ میٹافورس تھے. یہاں پر ان کے نظریاتی یا فلسفیانہ مطلب محبت کی بات ہے تو اس کے پرت ہے، شادی ہے تو اس کے پرت ہے، مطلب جو امیجز ہیں وہ اس حوالے سے ہیں. تو ایک میں اور آپ کو پڑھ دوں، اس کے بعد ہم اس حوالے سے بات کریں گے جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر خواتین حضرات جو سن رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ تو باپ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہر ماں اور باپ کو اگر میں ایز اے سائیکو تھراپسٹ، ایز اے ہیومنسٹ سجیسٹ کرنا چاہوں
کہ تمام لوگ اور کچھ نہ پڑھیں، ان کی جو چلڈرن والی نظم ہے وہ ضرور پڑھیں، کیونکہ اس میں بہت مجھے وزڈم دکھائی دی. وہ ہے کہ ایک عورت نے جس نے اپنے بچے کو اپنی آغوش میں لے رکھا تھا، پوچھا ہمیں بچوں کے بارے میں بتاؤ. اس نے کہا تمہارے بچے نہیں ہیں، وہ زندگی کے تسلسل کی خواہش کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. واہ کیا اچھی بات. وہ تمہارے ذریعے تو آئے ہیں، تمہارے اندر سے نہیں آئے. وہ تمہارے پاس رہتے ہیں لیکن تمہاری ملکیت نہیں ہوتے. تم انہیں اپنی محبت تو دے سکتے ہو، اپنے خیالات نہیں دے سکتے کیونکہ ان کے اپنے خیالات ہوتے ہیں. تم ان کے جسموں کا خیال رکھ سکتے ہو، ان کی روحوں کا نہیں. ان کی روحیں فردہ کی باسی ہیں جہاں تم کبھی نہیں جا سکتے، اپنے خوابوں میں بھی نہیں. تم ان کی طرح بن سکتے ہو لیکن انہیں اپنی طرح بنانے کی کوشش نہ کرنا. زندگی مستقبل کی طرف سفر کرتی ہے، ماضی کی طرف نہیں. تم وہ کمان ہو، اب یہ میٹافور دیکھیں، تم وہ کمان ہو جس سے تمہارے بچے تیروں کی طرح نکل کر آگے جاتے ہیں. انہیں لامتناہی فاصلے تک لے جانا چاہتا، اس کا مالک انہیں لامتناہی فاصلے تک لے جانا چاہتا ہے. وہ کمان کو موڑتا ہے تاکہ تیر سیدھا اپنی منزل کی طرف جائے. تم خوشی خوشی مڑو. کمان کھینچنے والا اس تیر کو پسند کرتا ہے جو اونچی پرواز کرتا ہے، اور اس کمان کو سراہتا ہے جس میں استقامت اور پائیداری ہوتی ہے. اب یہ میں نے نظم بلند اقبال اس لیے چنی کہ اس میں بچہ، ماں اور جو ایک نیچر کا، آپ نیچر کہیں، خدا کہیں، بھگوان کہیں، جو بھی آپ کہیں، ایک نیچر کی اور جو جینیٹک اور جو ایوولوشنری پروسیس ہے اس کو بڑی خوبصورتی سے انہوں نے کیپچر کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے نظموں کے تھرو اپنا ایک فلسفہ حیات بیان کیا ہے، اور اس کو جیسے آپ نے کہا ایک الہامی انداز میں. تو جو فلسفہ ہے جو ان کی زندگی کا، وہ آپ کو باقی لوگوں، جیسے ہم نے باقی ناول نگار اور یہ محسوس کیا، ان سے آپ کو خلیل جبران کا سٹائل یا فلسفی یا ورلڈ ویو باقی ادیبوں شاعروں سے کیسے آپ کو مختلف لگا؟ ڈاکٹر صاحب مختلف کے علاوہ پہلے ایک تھوڑی سی مماثلت کی بات کروں، کیونکہ جب میں ان کی نظم ڈیتھ کے اوپر پڑھ رہا تھا تو مجھے رابندر ناتھ ٹیگور یاد آ گیا. رابندر ناتھ ٹیگور نے بھی، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک بار ان سرچ آف وزڈم میں ڈسکس کیا تھا کہ انہوں نے ڈیتھ کو کس خوبصورت پیرائے میں بیان کیا تھا کہ اصل میں زندگی سے موت کا سفر ایک ماں کی گود میں جیسے ایک بچہ ہوتا ہے اور ایک طرف سے دوسری طرف دودھ پینے لگ جاتا ہے، تو وہ ہے بس، اور کچھ نہیں. نیچر ایک ہاتھ سے لیتی ہے، دوسرے ہاتھ میں لے لیتی ہے. That's about it. تو ایک خوبصورتی ہے اور اس کے اندر سے موت کا جو ٹیرر ہے وہ نکل گیا، بلکہ خوبصورتی آ گئی اس کے اندر. بالکل ایسی یہ بھی ڈیتھ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ میں نے جسٹ انگریزی میں لکھا ہے لیکن میں اردو کہ لائف اور ڈیتھ جو ہے از جسٹ مور لائک جیسے کہ دریا اور سمندر کا مل جانا، کہ دریا جس طرح سمندر سے مل جاتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا اچھا جملہ ہے کہ یور ڈیپسٹ ہوپ اینڈ ڈیزائر ہولڈ دا سیڈ آف نالج آف ڈیتھ بیونڈ دو یو ٹیمبل ان دا پریزنس آف ڈیتھ. اب ٹیمبل کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ٹیمبل ود جوائے. ٹیمبل کو انہوں نے جوائے سے ملایا اور کہا ڈیتھ فری یور سول ٹو رائز اینڈ سی گاڈ. مطلب یہ کہ موت کو انہوں نے اس خوف سے نکال کر زندگی کے یا موت کو جاننے کے عمل کو زندگی کے جاننے کے عمل سے ملا دیا اور ایک نئی شکل. تو یہ جو مماثلت مجھے نظر آئی، اس کی وجہ مجھے وہی سمجھ میں آئی کہ صاحب چونکہ دنیا کا حال برا چل رہا تھا ارلی 20th سینچری میں، تو ٹیگور جیسے لوگ اور انہوں نے وہ خلق کیسے ہیل کرنے کی کوشش کی. اور ایک عجیب بات جو مجھے اچھی لگی، عجیب کیا کہوں گا، وہ خوشی ہوئی کہ دونوں کا تعلق مشرق سے تھا، یعنی ایک لبنان سے آئے تھے اور ایک ہمارے ادھر سے آئے تھے، بنگلہ دیش سے آئے تھے. اب یہ ضرور ہے کہ باقی فلاسفرز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب اس کے ڈائمنشن ہمیں لگتا ہے کہ دوسرے ہیں، کیونکہ یہ جو اسٹرکچر ہے اس کو آپ ہی میری رہنمائی فرمائیے کہ کیا اس کو آپ ریلیجیس فلاسفی کہیں گے اگر اس کو فلاسفی کا نام دے تو، کیونکہ فلاسفی کے پھر معنی تو بہت بڑے ہیں، ڈائمنشن بڑا ہے، جو بھی لفظ ایسا ہے یہ کہ اس کے اندر جو بھی چاہیں آپ تھیوری کو ایبزارب کر سکتے ہیں. لیکن میں تھوڑا سا ریلیکٹنٹ ہوں اس کو پیور فلاسفی کہنے میں. آپ کا کیا خیال ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں بلند اقبال صاحب کہ یہ جو ٹریڈیشن ہے، آپ نے اچھا کہ آپ نے ان کو رابندر ناتھ ٹیگور کے ساتھ جوڑا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مسٹک پوئٹری ہے، جو اسپرچل پوئٹری ہے، جس میں ہم یہ کبیر داس بھی ہیں، اس میں والٹ وٹمن بھی ہیں، اس میں ولیم بلیک بھی ہیں، میں ان کی شاعری کو وہ رابندر ناتھ ٹیگور اور ان کے ساتھ، جیسے یہ بلے شاہ کہیں یا ہم رومی کہیں، مطلب ہے کہ ایک جو عام زندگی ہے، جو روزمرہ زندگی ہے، اس کا جو ایسنس ہے، جس کو یہ اپنے ایک اسپرچل، تو مطلب ایک اسپرچل لیننگ ہے، مطلب ہے کہ یہ کسی لیول پہ ٹریڈیشنل مذہب کو تو نہیں، لیکن اس کی بالکل باقی جو فلاسفر تھے یورپین نیچے والے، وہ تو دہریہ سیکولر، وہ ان کا رجحان ہے. مطلب ہے
کہ یہ مطلب فنڈامنٹل اس قسم کا وہ ریلیجس نہیں ہے، لیکن ایک لیننگ ہے، تو میں اس کو اسپرچول پوئٹری کہہ کر کہ اس کو جو ہم طریقت کی باتیں یا مطلب کہ زندگی کی جو اس میں پھر وہ محبت اور پیار اور قربانی اور آپ کا ایک جذبہ ہے. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو مقبولیت کا جو راز ہے ایک یہ بھی ہے کہ اس میں ایک مادی اور ادبی اور ایک روحانی ان ویلیوز کو ایک طرح سے انٹیگریٹ کر کے سنتھسائز کر کے انہوں نے پیش کی. یہ جو انٹیگریشن ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ 40 سال کی عمر میں جب وہ پہنچے تو ایک طرح سے ان کا مشرق اور مغرب کا، لبنان کا اور امریکہ کا وہ جو کلچرز تھے. میں نے ایک جگہ پہ لکھا تھا کہ جب مہاجر جو ادیب ہے جب وہ 2 ثقافتوں، 2 مذاہب، 2 کلچر، 2 زبانوں میں ایکسپوجر ہوتا ہے، اس کو ابزارب کرتا ہے تو اس کے اندر کی ایک تیسری آنکھ کھل جاتی ہے، اور جو تیسری آنکھ ہے اس سے وہ دنیا کو جو دیکھتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک تیسری آنکھ کا لٹریچر ہے جو لاجیکل ریشنل نہیں ہے، یہ ایک بلند مقام پر ہے. تو یہاں ہم اس کو ختم کرتے ہیں. بلند اقبال صاحب وقت ختم ہو رہا ہے، تو ہم اگلی دفعہ خواتین حضرات ہم جس ادیب کو، جس دانشور کو جو بہت ہی مقبول ہے، پاولو کوئلو دی الکیمسٹ، وہ ہم لے کر آئیں گے، آپ سے ڈسکس کریں گے. اس کے اندر بھی الکیمسٹ کے اندر بھی کسی لیول پہ کچھ ایک اسپرچول ڈائمنشن ہے. تو ہم آپ کو جو اپنی جو ہے دہریت والے، سوشلسٹ والے اور سیکولرزم والے وہ باتیں بہت کر چکے، تو میں نے کہا ساتھ ساتھ ایک انٹلیکچوئل آنیسٹی کا تقاضا ہے کہ ہم بلند اقبال کے ساتھ جو کہ ایک بہت فری تھنکر ہیں ان کے ساتھ ہم کچھ روحانیت کی باتیں بھی کر لیں. تو آج کا پروگرام اور اگلے ہفتے کا جو اگلا پروگرام ہوگا وہ اس میں کچھ ادب اور روحانیت کا امتزاج ہوگا، تو آپ کا ذرا انٹلیکچوئل ٹیسٹ تھوڑا بدل جائے. تو بہت بہت شکریہ. یہاں شام ہے تو ہم آپ کو شب بخیر کہتے ہیں. پھر اگلی دفعہ ملاقات.